من همزه ونفخه ونفسه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، پھر خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اسلام اور ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ کا شکر و احسان یہ بھی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس دنیا کے اندر بسنے والے 2000 سے زیادہ باطل مذاہب میں سے بچا کر اسلام اور ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر ہمیں چلنے والا بنایا. اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ یہ احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا. عزیزان محترم، جمعہ ایک مقدس دن، جمعہ ایک معتبر دن. جمعے کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں. ان میں سے ایک عمدہ روایت یہ ہے کہ جمعے کے دن ایک ساعت، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جب مانگنے والا یا مانگنے والی جو دعا مانگتی ہے اس کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ جمعہ ایک معتبر دن ہے. اس دن کی قدر، اس دن کی اہمیت، اس دن سے افادیت ایک مسلمان کو اٹھانا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ جمعہ ہے کیا آخر. دنیا کے کسی مذہب کے اندر، دنیا کے کسی طریقے کے اندر یہ چیز رائج نہیں ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے کہ 8 دن میں ایک مرتبہ ریویو کیا جاتا ہے، 8 دن میں ایک مرتبہ آپ کو یاد دلایا جاتا ہے، 8 دن میں ایک مرتبہ آپ کے ایمان کو تازگی بخشی جاتی ہے، 8 دن میں ایک مرتبہ آپ جو غلطیاں کیے ہیں اس کی اصلاح کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، 8 دن میں ایک مرتبہ جو اچھے کام آپ نے کیے ہیں اس پر شاباشی کا صحرا آپ کے سر باندھ دیا جاتا ہے. جو جمعے کے دن میں اور آپ بہت ہی چاق اور چوبن سستی کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو مستند بناتے ہوئے، اپنے آپ کو طاقتور بناتے ہوئے، جمعے کی رات سے، جس کو جمعے رات کہا جاتا ہے، اس کی مغرب سے جمعے کی تیاری مجھے اور آپ کو شروع کرنا ہے. تبھی جا کر کے میں اور آپ جمعے کے صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. آج میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جمعرات آیا تو رات کے وہی 2 بجے تک جاگنا، 3 بجے تک جاگنا، پھر الوؤں کی طرح چبوتروں پر بیٹھے رہنا، یا تو پھر فجر کی نماز غائب کر کے دن میں جب آنکھ کھلی اٹھ کر کے 9-10 بجے نماز جمعہ جو ہے فجر کی نماز پڑھنا، اور پھر مسجد کو جب آئیں تو آنکھوں میں نیند، کمر میں درد، پنجڑیاں لاغر، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں، دماغ کسی اور جگہ منجمد اور کچھ اور سوچ لیے ہوئے میں اور آپ جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوتے ہیں. کیا یہ جمعہ میری اور آپ کی زندگی کا کامیاب جمعہ شامل ہوگا؟ کیا یہ جمعہ میری اور آپ کی زندگی میں مغفرت کا جمعہ خیر قرار دیا جائے گا؟ عزیزان محترم، ہرگز نہیں. حالات، واقعات
पूरी दुनिया के मुल्क और मोहल्ले के, शहरों के, खानदानों के, सोसाइटियों के, बरादरियों के चैलेंज कर रहे हैं मुझे और आपको कि कहाँ है वो मुसलमान जिसके नाम से दुनिया लरस जाती थी? कहाँ है वो मुसलमान जो फैसले करने पर आ जाती तो उसका फैसला अथेंटिक और सही माना जाता? किसी की दाद रसी करना होता, किसी की मिजाज पुरसी करना होता, कहाँ है वो मुसलमान? आज दुनिया तलाश कर रही है मुसलमानों को। तभी हालात इतने बिगड़ करके रह गए और मैं अपने गिरेबान में मुंह डालकर झांकने के काबिल नहीं रहा कि ये हालात इतने बिगड़े हैं तो इसके जिम्मेदार आखिर कौन है। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले मैं अपनी जिम्मेदारियों के एहसास को महसूस करूं। आज के जुमे के खुतबे का उन्वान यही मुझे दिया गया है कि जिम्मेदारियों का एहसास। आइए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वक्त और हालात की नज़ाकत के एतबार से, मुल्की हालात के एतबार से, फिक्री हालात के एतबार से मैं और आप ये गौर करके जाएं इस जुमे के अंदर कि मैं अपनी जिम्मेदारी को कहां तक निभा रहा हूं। अगर जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा हूं तो मेरा अंजाम क्या होने वाला है। ये तमाम तर चीजें जो लेकर के जाना है। आज मेरा मामला और आपका मामला ये है कि आदमी अगर अपने घर के वाश बेसन का अगर नल खराब हो जाता है तो 25 प्लम्बरों को ढूंढेगा, इधर उधर करेगा और फिर अपने उस वाश बेसन को सही करने की फिक्र करेगा। लेकिन मस्जिद का नल टूटकर, मस्जिद का फैन बंद होकर, मस्जिद की लाइट जलकर, मस्जिद में जो है ना कचरा पड़कर तमाम चीजें होंगी और मैं दाखिला भी मस्जिद में लूंगा और तमाम मनाजिर को मैं अपनी आंखों से देखूंगा और मेहमान बनकर यहां से मैं चला जाऊंगा। खुदारा आप मेहमान नहीं है, आप मेजबान हैं इस दुनिया के, दिगर कौमों के मेजबान हैं आप। मेजबान की जिम्मेदारी होती है कि मेहमान की खातिर की जाए, मेजबान की जिम्मेदारी होती है कि हर अच्छी बुरी चीज पर नजर रखी जाए ताकि जो लोग आने वाले हैं उनके लिए कोई तकलीफ का सामान मुहैया ना हो। आज मामला मेरा और आपका कुछ और है। हमने उठा करके मसाजिद की जिम्मेदारी, यह एहसास हमारे अंदर से खत्म हो गया। हमने अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश होना शुरू कर दिया। हमने एक मुअज्जिन को रखा और मुअज्जिन के बारे में ये जो है मशहूर कर दिया कि तहरत खाना भी यही धोएगा, वजू खाना भी यही धोएगा, मस्जिद की साफ सफाई भी यही करेगा, कचरा भी यही साफ करेगा, जानिमाज भी यही बिछाएगा, अजान भी वही देगा, इमाम साहब अगर नहीं आए तो नमाज भी वही पढ़ा लेगा। सोच बन गई हमारी है, यह फिक्र बन गई हमारी है, हमारे अंदर से एहसास खत्म हो गया। चबूतरे पर बैठकर 2 घंटे की जिंदगी हम गुजार जरूर देंगे लेकिन मस्जिद में आकर इस्लाम और मस्जिद की खिदमत करना हम नहीं चाहेंगे। ये एहसास अपने अंदर पैदा कीजिए। आप गौर करके देखिए कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम मुअज़्ज़िन बारगाह नबवी, सबसे पहला मुअज़्ज़िन मदीने की सरजमीन का बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या सहाबा कराम बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अकेला छोड़कर वो मस्जिद नबवी की जो है ना साफो सफाई में हिस्सा नहीं लेते थे? बराबर लेते थे अल्हम्दुलिल्लाह। हर साहबी अपना रोल अदा करता था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बिछाने के लिए जानिमाज नहीं थी, जलाने के लिए फैन नहीं था, वुजू करने के लिए नल नहीं थे, वाशरूम के लिए बैतुल खला बने हुए नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो लोग मस्जिद की खिदमत में जो है जुट जाते थे। आज नौजवानों की ज़रूरत है कि हम अपने एहसास को बेदार करें, हम अपने एहसास को जगाएं कि मामला क्या हो रहा है, मैं कर क्या रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी क्या है। क्या मैं अपना वक्त अपने दीवान खाने में चबूतरे पे गुजारने के बजाय अल्लाह के घर में जाकर गुजार दूं ताकि अल्लाह मुझे नेकियों से अपना पल्ला भारी करने का मौका दे दे। ज़रूर ये अज़ीज़ान मोहतरम वक्त और हालात बता रहे हैं कि हम अपने जिम्मेदारों के जिम्मेदारियों का एहसास पैदा करते हुए उनकी कदर और मंजिलत की कदर करें। क्या कहा गया मुअज्जिन के बारे में, इमाम के बारे में? अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन के बारे में यह कहा गया कल क़यामत के दिन सारे लोग जमा होंगे, तमाम लोग चलते रहेंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनकी गर्दनें सबसे ऊंची नजर आएंगी, सबसे ऊंची उनकी गर्दनें नजर आएंगी। पूछा गया या रसूल अल्लाह ये कौन लोग होंगे जिनकी गर्दनें ऊंची नजर आएंगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये मस्जिद के मुअज्जिन होंगे जो 5 वक्त लोगों को अज़ान देकर बुलाया करते थे। मुअज्जिन की गर्दन सबसे ऊंची नजर आएगी। अल्लाहु अकबर। क्या मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा मुकाम ये बढ़ जाए? क्या मैं नहीं चाहूंगा कि ये एजाज मुझे मिल जाए? क्या मैं नहीं चाहूंगा कि मैं ये अमल करके अपने अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर लो? है, लेकिन आज हम लोग दुनिया परस्ती के अंदर अपने आप को ढाल चुके हैं।
دنیا پرستی کا اتنی آ گئی ہمارے اندر کہ ایک مشین فون نام کی آئی تو اس کے دیوانے ہو گئی ہماری قوم. لڑکے لڑکیاں جوان بوڑھے، کیا گھر کی عورتیں کام کرنے والی، کیا مرد تجارت کرنے والا، ہر آدمی اس مشین کا دیوانہ اور دلدادہ ہو چکا ہے. لیکن افسوس، صد افسوس کہ ایک کتاب 1450 برس پہلے نازل کی گئی، قرآن مجید کلام اللہ، کتنے لوگوں کو پڑھنے آتا ہے؟ کون پڑھتے ہیں؟ کس کو مکمل پڑھنے آتا ہے؟ کون سمجھ سکتا ہے؟ کون سمجھانے کے قابل ہے؟ کون سمجھانے کی ذمہ داری لے سکتا ہے؟ آج وہ کتاب کو چاقچے میں بن کر جوزدان میں رکھ کر رکھ دیا. قسم کھانے کے لیے کتاب، تعویذ گنڈے بنانے کے لیے کتاب، جن شیاطین بھگانے کے لیے کتاب. ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا کہ اس کتاب سے ہم دلیل لیں، اس کتاب سے ہدایت لیں، اس کتاب سے اپنی غلطیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنائیں، اس کتاب سے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اس کتاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا ہے جاننے کی کوشش کریں. یہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا. عزیزان محترم، آج شدید ضرورت ہے اپنے اندر احساس پیدا کیجئے. ہمارے اندر سے جب احساس ختم ہو گیا تو ضمیر مر گیا ہمارا. ضمیر اگر مر گیا ہمارا تو معاشرے کی گندگی اور برائیوں پر ہماری نظر جانے سے جو ہے خاصر رہ گئی. دیکھ ہی نہیں رہے ہم لوگ برائی کیا چل رہی ہے معاشرے کے اندر. میں کتنے برائیاں آپ کو اس ممبر سے گناؤں. اس لیے اسلام کا سب سے پہلا طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیار کر کے بتایا ہے وہ ہے سوشل ایکٹیویٹیز، انسانیت کے کام آنا، انسانیت کی مدد کرنا. بات یہیں سے شروع کر رہا ہوں، غور سے سننا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی، اللہ اکبر، تھراتے تھراتے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلے اور کس کے گھر گئے؟ بیوی کے گھر، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے. کانپ رہے ہیں، جا کے اپنی بیوی سے کی شکایت کی اور کہا، اے بیوی، اے خدیجہ، میں ہلاک ہو جاؤں گا اور برباد ہو جاؤں گا، میں پریشان ہوں، کمر اڑا دے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کیا کہا اس بیوی نے؟ اتنا پیارا بہترین جواب دیا کہ مرد یہ الفاظ کو لے کر کے اپنے سر بلندی کر لیں اور اپنا فخر محسوس کریں کہ میرے اور آپ کے آقا نے کیا درس مجھے اور آپ کو دیا تھا، ہم نے اپنے زندگیوں کو کہاں لے کر کے گئے. کیا کہا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے؟ کہا ہے میرے سرتاج، اللہ آپ کو ہلاک و برباد نہیں کرے گا. یہ کب کی بات تھی؟ اسلام تو ابھی آ رہا تھا، ابھی نبوت دی جا رہی تھی، قرآن کی پہلی آیت کا نزول ہوا تھا. ابھی لوگ نہیں جانتے تھے کہ محمد بن عبداللہ کو اللہ نے محمد رسول اللہ بنایا. یہ اس وقت کی بات ہے. لوگ ایمان سے ناواقف، ناآشنا لوگ، قرآن سے ناآشنا لوگ، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس تک محمد بن عبداللہ کے نام سے پکارا جانے والے. اس وقت اللہ کے نبی نے کام کیا، قوم کی خدمت کی، برائی کو میٹنے کا ذریعہ بنا، بیواؤں کی مدد کرنے والے بنے، یتیموں کا سہارا بننے والے بنے، پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے والے بنے، مسافروں کی مدد کرنے والے بنے. کب؟ ابھی اسلام نہیں آیا تھا. جب پہلی مرتبہ آ کر کے بیوی سے شکایت کی تو بیوی نے یہی جواب دے کر کے کہا، میرے سرتاج، اللہ آپ کو ہلاک و برباد نہیں کرے گا، نہیں کرے گا اللہ آپ کو ہلاک و برباد. اس لیے کہ آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، بیماروں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ کیسے ہلاک کرے گا آپ کو؟ پتہ یہ چلا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ کر اپنے آپ کو پیر بنانے کی کوشش مت کیجیے. 5 وقت کی نماز پڑھ کر سب سے بڑے علامہ مولانا بننے کی کوشش بھی مت کیجیے. جب تک کہ آپ انسانیت کی خدمت نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ بھٹکی ہوئے انسانیت کو راہ راست پر لانے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ یتیموں اور بیواؤں غریبوں کا سہارا نہیں بنیں گے، جب تک کہ آپ جو مقروض لوگوں کے خرچ کی ادائیگی کا ذریعہ نہیں بنیں گے، جب تک کہ آپ سودی نظام کو ختم کرنے والے نہیں بنیں گے، اپنے آپ کے پیٹ تھپ تھپانا یہ احمقانہ عمل ہے. آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے نبی نوح علیہ السلام. اس ذمہ داری کا احساس. حالات بڑے کربناک ہیں، ملک پورا بدلا ہوا ہے، لوگ بت پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے جاننے اور ماننے والوں کے، اپنے بزرگوں کے بتوں کو سامنے رکھ کر پوجا کر رہے ہیں، ان کے سامنے سروں کو جھکا رہے ہیں، ان کو ولی تسلیم کیا جا رہا ہے. ایسے حالات میں نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا. یہ ہے احساس، اپنی ذمہ داری کا احساس. یہ نہیں کہا کہ اللہ پورا شہر مخالف ہے، پورے لوگ مخالف ہیں، جا کر کے بتاؤں گا تو میرا کیا ہوگا، میری درگت کیا بنا دی جائے گی، یہ قوم تو بگڑی ہوئی ہے، ان کو میں کیسے سدھاروں. نہیں، اللہ کے حکم پر نوح علیہ السلام نے شہر میں نکلے اور کہا لا الہ الا اللہ،
یہ پیغام شروع سے تھا، اب بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کئی طاقتیں باطل اٹھی اس پیغام کو میٹنے کی کوشش میں، اس کلام کو میٹنے کی کوشش میں، خود مٹ گئی، ختم ہو گئی، نسلیں ختم ہو گئی، لیکن اللہ نے ان جملوں کو برقرار رکھا۔ نوح علیہ السلام نکلے اور لا الہ الا اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کی بات کی اور کہا کہ یہ بت تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے ان کو اولیاء ماننا ہی غلط ہے، آؤ ایک اللہ کی طرف، آؤ ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی طرف، آؤ ایک اللہ کو ماننے کی طرف۔ تو قوم نے کیا کیا؟ یہ ہوگا، میرے آپ کے ساتھ بھی ہوگا، جب تک کہ یہ نہیں ہوا حق ثابت کر نہیں سکتے۔ نوح علیہ السلام باہر نکلے اور لوگوں کے درمیان میں اللہ کا پیغام پہنچانے کی جستجو اور کوشش کرنے لگے۔ جب پہنچا رہے تھے لوگ مخالفت میں آ گئے اور کچھ لوگوں نے پتھر لے کر مارا تو نوح علیہ السلام کا سر پھٹا اور خون نکلا، لیکن 950 برس تک نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے رہے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کو بت پرستی سے روکتے رہے، شرک کے جو اڈے قائم کیے گئے تھے ان اڈوں سے باز آنے کی دعوت دیتے رہے، اور اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کو کامیابی دیا، اور 950 برس کی دعوت و تبلیغ میں 120 یا 130 لوگ ایمان کی آغوش میں داخلہ لیا۔ اب معاملہ آتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کیسے بچاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے پریشانی ہوتی ہے، نوح علیہ السلام نبی ہونے کے ناطے بھی پریشان ہوئے کہ اللہ کیا بھاری ذمہ داری تو نے دے دی کہ یہ شرک کے ختم کرنے کا معاملہ ہے، جو ہے توحید کے قائم کرنے کا معاملہ ہے، اللہ یہ ذمہ داری بڑی بھاری ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے پریشان، آپ کے جاننے اور ماننے والوں نے پریشانی اختیار کی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے آسمان اور زمین سے پانی کو برسایا اور پھر نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کر لیا، اور آپ کے جاننے ماننے والوں کو اللہ نے بچا لیا۔ جتنے لوگ آپ کی مخالفت کرنے والے تھے آنکھوں کے سامنے اللہ رب العزت نے انہیں زمین دوز کر دیا، نسلیں ختم کر دی، ان کے نام لیوا باقی نہیں رہے۔ جو اڈے انہوں نے قائم کیے تھے اللہ کی ذات میں شرک کرنے کے، سب کو اللہ نے تہس نہس کر کے میدان بنا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ کام کرنے کی ضرورت ہے، احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس ایک جملہ آ گیا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، بزرگوں، نوجوانوں، میری ماں بہنوں، آپ بھی سن رہے ہیں، ذمہ داروں آپ بھی سن رہے ہیں، ایک جملہ میرے اور آپ کے پاس آیا ہے جو انتہائی شیطانی اور ملعون جملہ ہے، وہ یہ کہ وہ ان کا معاملہ ہے، یہ میرا معاملہ ہے، تمہارا ان کا معاملہ بات غلط ہے۔ سارے انسان اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے نبیوں کو دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کا احساس دلا کر دنیا میں جب بھیجا، جب شرک توتی بول رہی تھی، شرک اونچا ہو چکا تھا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، آج معاملہ بہت بڑھ چکا ہے، آج دعوت ہمارا کام ہی بند ہو چکا ہے۔ دعوت کے کام میں کون حصہ لے رہا ہے؟ کون دعوت کا کام کر رہا ہے؟ کون دعوت کے کام کی ٹریننگ لے رہا ہے؟ کون دعوت کس طریقے سے کرنا، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کون جاننے کی کوشش کر رہا ہے؟ مسجد میں داخلہ لیا، بڑے ادب کے ساتھ مسجد میں داخلہ لیا، نماز پڑھ لی، سینے پر ہاتھ باندھ لیا، رفع دین کر لیا، آمین کہہ کے مسجد کے چھت کو اڑا دیا، پیر سے پیر ملا لیا، سلام پھیرتے سارے کے سارے لوگ مسجد چھوڑ کے بھاگنے والے بن گئے۔ احساس کہاں ہے ہمارے اندر؟ کون سے احساس کی بات کروں میں آپ سے؟ آپ کے شہر کے اندر کتنے اڈے ایسے چل رہے ہیں جو نشے کی عادت کے چل رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو اس بارے میں؟ میں رہتا ہوں حیدرآباد میں، لیکن میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کے شہر کے اندر جو ہے نا کتنے لوگ، کون لوگ ہیں جو بچوں کو، نوجوانوں کو، نوجوان لڑکیوں کو نشے کی عادی بنا رہے ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ؟ اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے؟ توحید پرست موجود ہو اور معاشرے میں برائی ہو، توحید پرست موجود ہو، لوگ بتوں کی پوجا کرتے رہیں، توحید پرست موجود ہو، درگاہی نظام چلتا رہے، توحید پرست موجود ہو، لوگ جو نا انسانوں کے قدموں پر سر رکھ کر اپنی باطل امیدیں لیتے رہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے عزیزان محترم؟ اپنے ہونے کا، اپنے رہنے کا، میں توحید پرست ہوں کہنے کا احساس دلانا پڑے گا معاشرے کو۔ جب تک کہ آپ احساس نہیں دلائیں گے، پھر آپ کا بھی شمار، آپ چاہے کتنی ہی عبادتیں کر لے، آپ کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا جو وہ کر رہے ہیں۔ برائی کو روکنے کا نام اسلام، برائی کو کچلنے کا نام ایمان، یہ دونوں کام بھی میں نہیں کر سک رہا ہوں، پھر کس ذمہ داری میں کہہ رہا ہوں کہ میں بہترین توحید پرست ہوں؟ کیا احساس دلایا آپ نے اب تک کے؟ کیا کیا آپ نے اب تک کے؟ کتنے بچیاں ہیں جو ہندوستان کی سرزمین پر
ابھی گزشتہ مہینے کی بات تھی کہ کم سے کم 34 سے 35 مسلم لڑکیوں نے تلنگانہ کی سرزمین پر غیروں کے ساتھ شادی کر کے اپنا مذہب تبدیل کر کے چلی گئی، جس میں آپ کا بھی علاقہ شامل ہے، ورنگل شامل ہے، کھمم شامل ہے۔ کون بولے اس میں؟ کون اس کے اوپر کام کرے؟ کیا آپ کام کرتے ہیں اس کے اوپر؟ روکنے کی کوشش کی، کوئی ایجیٹیشن کیا، کوئی جلسہ جلوس کیا؟ کسی محلے میں ایک ذمہ داری لے کر کے ایک محلے میں بھائی 8 دن تک روز ڈور ٹو ڈور جائیں گے، گھر کے دروازے سے دروازے تک جائیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی زندگیوں کی حفاظت کریے۔ کبھی بتایا آپ نے؟ نہیں نا۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں وقت کی تنگی کے حساب سے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ورنہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی ہے، قوم عاد قوم سمود کے لمبے لمبے قصے ہیں، جو طاقتور قوم آج بھی صالح مدائن کے نام سے سعودیہ سے مدینے سے 400 کلومیٹر کی دور کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ آج بھی گواہی دے رہے 5000 6000 سال سے ان کے رہنے کے، ان کے رہن اور سہن کے، کہ کس طریقے سے پہاڑوں میں وہ لوگ گھر بنا کے رہا کرتے تھے۔ تباہ برباد ہو گئے، اللہ نام و نشان میر دیا، توحید قائم ہے آج بھی۔ آؤ یہ تمام نبیوں کا تذکرہ بعد میں پھر کبھی کریں، لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ مانتے ہیں نا؟ ہم کہتے ہیں کہ نبی کی سنت کے علاوہ کوئی اور بات نہیں مانیں گے بھائی، نبی کی بات کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں مانیں گے۔ کون سی؟ میٹھا میٹھا میں، کڑوا کڑوا تو، حال تو یہ بنا دیا ہم نے آج۔ نکلیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، پھر کہیں گے کہ نہیں بھائی ہم نبی کی بات کو ماننے والے ہیں۔ استغفر اللہ ربی۔ ہندوستان کی سرزمین پر 10 لاکھ سے زیادہ لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی کر کے، نکاح کر کے، مذہب کو تبدیل کر کے آج ان کے بستروں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ آپ انتظار میں ہیں کہ میری بیٹی بھاگ جائے تو میں نکلوں باہر، آپ انتظار میں ہیں کہ میری بیوی بھاگ جائے تو میں نکلوں باہر۔ حالات بدل چکے ہیں، بہت خطرناک کربناک حالات سے دو چار ہے مسلمان۔ ہم نے پہلے ہی آپ سے عرضی رکھی کہ آپ سوشل ورک نہیں کرتے، آپ سوشل ورک نہیں کرتے، آپ نکلتے نہیں مسجد سے، گھر، گھر سے مسجد۔ بہت سارے لوگوں کا ایک جملہ بھی آ گیا، یہ جملہ گیا کہ نہیں بھائی میں کہیں بھی نہیں رہتا ہوں، دیکھو آفس سے آتا ہوں، کپڑے اتار کے گھر میں رکھتا ہوں، سیدھا مسجد کو جاتا ہوں، مسجد سے آ کے گھر میں رہتا ہوں۔ اس کے ایمان کی کوئی گواہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے گواہی دی، جو مسجد میں نظر آتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو۔ یہ کون سے طریقہ کار میں نے اور آپ نے لے کر کے چلا ہے؟ آؤ ذرا دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داریوں کے احساس کو کیسا لوگوں تک پہنچایا، اور لوگ صحابہ کرام کا جتھا ایک جماعت تیار ہوئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 23 سالہ دور نبوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ڈنکا بجا دیا، اور صحابہ کرام نے کبھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا، ہر قدم آگے بڑھا کر کے کہا یا رسول اللہ بتاتے جائیے کیا کرنا ہے، کس کی گردن دیکھنا ہے، کس کی آنکھوں میں روشنی بڑھانی کم کرنی ہے، کس کی شخصیت کا قد کم کرنا ہے، کس کی شخصیت کو پیچھے ڈھکیلنا ہے، کس کو قریب کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو درس دیا، سمجھایا اور بتایا، اور صحابہ کرام لے کر کے 23 سالہ دور نبوت میں اسلام پہچان والا مذہب بن گیا تھا، اور پھر 30 سالہ دور خلافت میں اسلام 24 لاکھ مربع گز پر اپنے پہچان بنا چکا تھا۔ 20 سالہ امیر معاویہ کے دور خلافت میں اسلام کا توتی بولنے لگ گئی تھی، لیکن آج کیا معاملہ ہے عزیزان محترم؟ 1450 برس ہو گیا اسلام کو۔ میرے محلے کا استری کرنے والے دھوبی کو اسلام نہیں معلوم، میرے کٹنگ کرنے والے جو ہے نا حجام کو اسلام نہیں معلوم، میرے محلے میں چلانے والے ہوٹل اڈلی ڈوسا بیچنے والے کو اسلام نہیں معلوم۔ پھر کیا فائدہ میری اور آپ کی زندگی کا؟ میں کس بیس پر جو ہے نا، کس امید پر میں کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں؟ مسلمان ہے تو پھر پہچان ہے، مسلمان ہے تو پھر شناخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسلام مکے کی سرزمین پر پنپ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں جا کر بات کو پہنچا رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک معاملہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر گئے جہاں پر کچھ قافلے کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ گرما کی شدت کی دھوپ،
گرمی ریت سے اڑتی ہوئی گرم گرم فضائیں چل رہی ہے. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اور آپ اس قافلے کے قریب گئے اور وہاں پر ان لوگوں سے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. جاننے والے نہیں، پہچاننے والے بھی نہیں، دوسرے ملک کے رہنے والے، لیکن اسلام سے ناآشنا ہے، ان کو بتانا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دل نشی سنایا. ابو جہل کو معلوم ہوا، ابو جہل اپنے غنڈوں کے ساتھ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا. اب جب گھیراؤ ہونا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کو روکے نہیں، بتا رہے تھے. ان غنڈوں نے زمین کی طرف جھکا اور گرم گرم ریت اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اندر بھر دیا، چہرے پر مل دیا، زخم آنے لگے. گرمی کی حدت سے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے لگے. جب بات مکمل ہوئی، اپنے گھر کی طرف دھیرے دھیرے کشاں با کشاں خدیجہ کبریٰ کے حجرے کی طرف آئے اور آ کر کے کہا کہ دیکھ خدیجہ، تیرے شوہر کا، تیرے سرتاج کا، تیرے نبی کا، تیرے رسول کا کیا حال لوگوں نے کر دیا ہے. امت کی ماں نے کہا کہ انہیں بخشا نہیں جائے گا، کچھ دیر آرام کر لیجئے، پانی گرم کر کے لاتی ہوں اور کپڑا ڈبا کر آپ کے زخموں سے ریت کو ہٹاتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں، خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی گرم کر کے لائی اور لانے والی ہیں، ابھی کپڑا ڈبانے والی ہیں. دروازے پر پھر دستک آئی. امت کی ماں نے کہا کون؟ کہا کہ ہم لوگ یہاں ہیں، یہ نام ہمارے ہیں. دروازہ کھولا گیا، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں، زخموں سے چور ہے، ابھی آ کر لیٹے ہیں. سر سے ریت نہیں گئی، چہرے سے ریت ہٹی نہیں، ابھی داڑھی کے اندر ریت بھری ہوئی ہے، ابھی تھکے ماندے ہیں. آ کر کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے آنے کے بعد، آپ کے جانے کے بعد ایک اور قافلہ آیا ہے شام کی سرزمین سے، اگر وہ چلا جائے گا تو پھر دوبارہ ان کی ملاقات ہم سے ہو یا نہ ہو ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ زخم یا رسول اللہ آج نہیں تو کل سدھر جائیں گے، سوکھ جائیں گے. امت کی ماں نے سنا. میری ماؤں بہنوں، اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے باپوں کو یہ حوصلہ دے کر تیار کرو، تم یہ احساس دلاؤ ان کے اندر، عورت کے اندر اللہ نے بہت بڑی طاقت دی ہے. خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھی اور ہاتھ پکڑ کے نبی کا اٹھایا اور بٹھا کر کہا سرتاج جائیے، لوگوں نے کیا کہا سنا آپ نے؟ آپ لیٹنے کے لیے نہیں، یہ زخم آج نہیں تو کل مندبل ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ ریت نکل جائے گی. لوگ آئے ہیں، وہ آئے والے لوگ چلے جائیں گے، دوبارہ ملاقات نہیں، ہمارا پیغام نہیں پہنچ پائے گا. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے، اپنے تھکن کو دور کر لیا اور لوگوں کو بات بتانے کے لیے چلچلاتی دھوپ میں گھر سے اپنے نکل گئے. کون لے گا وہی ذمہ داری؟ یہ ذمہ داری کون لے گا آخر؟ یہ دنیا بھٹک رہی ہے، بگڑ رہی ہے، دنیا مخالف سمت میں جا رہی ہے، اسلام کو میٹنے کی باتیں چل رہی ہیں. 3000 سے زیادہ مسجدوں کو زمین دوز کر دیا گیا، 8000 سے زیادہ مدرسوں کو توڑ کر ختم کر دیا گیا، بچوں کو بے گھر کر دیا گیا، کئی بچیوں کی عصمتیں لوٹ کر ان ظالموں دہشت گردوں نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. آج ان کے ماں باپ روتے روتے ان کی آنکھوں سوکھ چکے ہیں. کون نکلے باہر؟ کون بتائے لوگوں کو؟ احساس کا پیدا کریں گے آپ؟ احساس کیسے پیدا ہوگا ہمارے اندر؟ یہ احساس کے تحت کیسے آئیں گے میں اور آپ؟ اللہ اکبر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کئی مرتبہ سن چکے، سورہ حزاب کی آیت نمبر 21 سن چکے. کئی علماء نے بیان بھی کر دیا، ہم مزے لے کے سننے والے بھی رہے کہ رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. کون سی بھائی؟ کھانے والی، گھر بنانے والی، کپڑے اچھے پہننے والی، گاڑی اچھی رکھنے والی، دعوتوں میں اچھی جانے والی، نیند بھر کے سونے والی، گانے سننے والی؟ کون سی؟ تجارت اچھی کرنے والی؟ کون سی؟ مال اچھا جمع کرنے والی؟ کون سی؟ سیرت نبی کی زندگی نمونہ ہے میرے اور آپ کے لیے. کون سی زندگی نمونہ ہے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی پیٹ بھر کے کھایا نہیں. یہ احساس کب پیدا کریں گے ہم؟ جتنا آ رہا ہے سب میرے پاس آنا، کوئی کسی کا اس پر حق نہیں ہے بھائی. خاندان کا سب سے مالدار آدمی میں رہوں، محلے کا سب سے مالدار آدمی میں رہوں. زکوٰۃ اگر دینا ہے تو میرے گھر کے سامنے صبح 10 بجے سے لین لگا کر لوگ کھڑے رہیں. اگر میں کسی مسجد کے اندر 1 لاکھ روپے، 50,000، 10,000 روپے دوں تو رسید مانگ لوں گا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں کی احساس ہے؟ کون سے احساس کی بات کروں میں آپ سے؟ آج یہ تمام برائیاں ہمارے اندر پیدا ہوئیں
اللہ رب العزت نے سب سے پہلے رحمت کی چادر کو کھینچ لیا۔ آج کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا؟ وہ بدر کی جنگ تاریخ لکھ کر کے چلی گئی، احساس دلایا مسلمانوں کو تم اللہ والے بن جاؤ، تمہارے سامنے کتنی بڑی تعداد کیوں نہیں آتی، اللہ اسے پسپا کر کے رکھے گا۔ لیکن کہاں ہے احساس؟ یہ بتائیے تو صحیح نا، کون یہ احساس پیدا کرے؟ کہاں سے یہ احساس لائے؟ عزیزان محترم، ضرورت ہے اس بات کی آج کہ ہم اپنے آپ کو طاقتور بنائیں، علم اعتبار سے طاقتور بنائیں، عقیدے کے اعتبار سے طاقتور بنائیں، ایمان کے اعتبار سے طاقتور بنائیں، اور آپس میں محبت کا پیغام دل نشیں دیتے رہیں، اپنے سینوں کو بغض، اناد اور حسد سے پاک کرتے رہیں۔ اللہ کے سامنے کبھی کبھی ہفتے میں ایک مرتبہ تہجد میں اٹھ کر اپنی ناک اور پیشانی کو رگڑ کر اپنے آنکھوں سے آنسوں کو جاری کر کے اللہ سے دعا بھی مانگ لیا کریں، اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ کچھ نہیں کیا ہم نے، کبھی دعا یا اجتماع نہیں کیا، احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ میرے گھر پر کوئی مصیبت آتی ہے تو در در بھٹکوں گا، میرے گھر پر مصیبت آتی ہے تو ادھر ادھر کے لیے جو ہے کالز کر کے ادھر ادھر سے مدد مانگنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن تھوڑا احساس پیدا کیجئے کہ آج فلسطین خاتمے کی طرف آ گیا، بچے بھوک سے بلک کر مر رہے ہیں، وہ بوڑھے لوگ دواؤں کو نہیں ملنے کی بنیاد پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ختم ہو رہے ہیں، پینے کے پانی سے حلق کی پیاس بجھ نہیں رہی ہے، اور ظالم یہودی روز بروز بموں کو ڈال کر ان معصوم نہتے مسلمانوں کو زمین دوز کر رہا ہے۔ ہم نے کبھی بیٹھ کر تذکرہ یہ نہیں کیا، اپنے اندر یہ احساس پیدا نہیں کیا کہ ہائے اللہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ کم سے کم جا تو نہیں سکتے، لیکن تیرا اور ہمارا تعلق ہے میرے غفور الرحیم، ہم بیٹھے ہیں تیری بارگاہ میں، انفرادی دعا سے ہی، اجتماعی دعا سے ہی اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر ان کی مغفرت کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے کبھی دعا کی ہے ہم نے؟ احساس ختم ہو گیا ہمارے پاس۔ یہ احساس کو زندہ کیجئے، احساس کو لائیے۔ نام پوچھ پوچھ کر مسلمانوں کو اس دھرتی، اس سرزمین کے اوپر مارا جا رہا ہے، بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، میری جوان بہنوں کے جسم سے برقعے کو کھینچا جا رہا ہے، اور میں بیچارہ IPL دیکھنے میں مصروف ہوں، میں بیچارہ اچھے کھانے کھانے میں مصروف ہوں، میں بیچارہ اپنے آپ کو دنیا پرستی میں لگانے کے لیے مصروف ہوں۔ کہاں سے احساس جاگے گا؟ کون سا احساس جاگے گا؟ عزیزان محترم، یہی وہ احساس تھا انسانیت کی فکر کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس، اس قسم کا کہ لرز جاتے آپ انسانیت کے بارے میں سوچ کر۔ مکے کے حالات میں بتاتے بتاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ کس ضمن میں؟ کوئی تجارتی قافلہ لے کر کے گئے کہ زمین سستی مل رہی ہے، تھوڑا سودا کر کے آؤں گا وہاں سے، یہ کہہ کر کے گئے؟ مال میں تھوڑی کمی ہو گئی، وہاں سے مانگ کر کے ڈالوں گا، چندہ لے کر کے آؤں گا؟ گئے نہیں۔ یہی بات جو مکے کی سرزمین پر پہنچائی جا رہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، طائف کے لوگ بھی بت پرستی میں ہیں، ان کو بچایا جائے، شاید کہ وہ میری بات کو مان لیں گے۔ کیا ہوا؟ پھول کے ہار پہنا گئے، اعزاز دیا گیا، کوئی تمغے سے نوازے گئے، کوئی انعامات دینے کی بات کی گئی؟ نہیں، یہی وہ پیغام دل نشیں تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا۔ طائف کی سرزمین پر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتانا شروع کیا، تاریخ شاہد ہے، ہم نے کئی مرتبہ اس واقعے کو سنا، میں طویل لے جانا نہیں چاہتا، صرف آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ نبی مکے سے نکلے اور طائف کی سرزمین پر پہنچے اور پیغام پہنچایا۔ اللہ اکبر، وہاں کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی۔ اتنا خون احد کے میدان میں بھی میرے نبی کے جسم سے نہیں نکلا جتنا طائف کی سرزمین پر سر سے پیر تک خون کا ریلا ہے جو نکل کر آیا، اور جوتوں کے اندر خون جا کر سوکھ کر جوتے اکڑ گئے۔ اتنا خون میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلا۔ حقیقت میں ذرا گریبان پہ منہ ڈال کے سوچنا، بزرگ بھی سوچنا، جوان بھی سوچنا، ذمہ دار بھی سوچنا، غیر ذمہ دار بھی سوچنا، میری ماں بہنیں بھی سوچنا کہ کیا یہ حال میرا ہوا ہے کبھی اسلام کو بتانے کی پاداش میں؟
کبھی تھپڑ کھایا ہے اسلام کو بتانے کے لیے، کبھی گریبان چاک کیا ہے اسلام کو بچانے کے لیے، کبھی محلے کو چھوڑنے کی بات آئی ہے اسلام کو بچانے کے لیے؟ ہر کس نے جو ہوتا ہے ہو دو، میں کیا کروں بھائی، میں کیا کر سکتا ہوں اس کے اندر، میری کیا ذمہ داری ہے اس کے اندر؟ قوم آج سود کی لعنت کی دلدل میں پھنس کر کے رہ گئی، اور میں اپنے مال اور زیورات کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں، اپنی جائیداد کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں۔ آپ کا پڑوس کا آدمی قرضہ لیتے لیتے مقروض ہو کر کل سائیکولوجی کا مریض بن گیا، 5ویں دن سننے میں آیا کہ یہ جو ہے نا پھانسی لے کر کے مر گیا۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ذمہ دار کون ہے آخر؟ یہ کبھی سوچا نہیں ہم نے؟ کبھی پلان بنایا نہیں ہم نے؟ کبھی بیٹھا نہیں ہم نے؟ کبھی اسلام کی سربلندی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ خدا نہ ہوا، یہ ہونا چاہیے میرا اور آپ کا، لیکن آج کہاں ہے بتائیے تو صحیح آپ؟ فجر میں مسجدیں خالی، ظہر میں مسجدیں بھری ہوئی۔ یہ قوم سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ یہ قوم سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے جس کے پاس یہ احساس نہ ہو کہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، بڑا گناہ کر رہا ہوں؟ یہ احساس ختم ہو گیا ہمارے اندر سے، ضمیر مر چکا ہے میرا اور آپ کا۔ آج شدید ضرورت ہے، وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم اٹھیں اور باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غفاری قبیلے کا آدمی، دور دراز کا رہنے والا، جس کا قبیلہ طاقتور اور لوگوں پر دھوس جما کر جینے والا تھا۔ بات معلوم ہوئی اللہ کے نبی، ایک نبی آئے ہوئے مکے کی سرزمین پر، جو پیغام دل نشیں پہنچا رہے ہیں، بتوں کے خلاف کر رہے ہیں، اور پھر ایک اللہ کی عبادت کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے سے نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ارقم بن ارقم کے گھر میں اللہ کے نبی نے مرکز بنایا ہوا تھا۔ آئے اور اللہ کے نبی سے ملاقات کی۔ میں بہت شارٹ کر کے بتاؤں گا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور ساری باتیں معلوم کر لی جو سنی تھی۔ کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اب یہاں سے اٹھو اور اپنے قبیلے میں جاؤ۔ احساس دلایا، یہ احساس میرے اور آپ کے اندر آنا ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہا ابو ذر اٹھ اپنے قبیلے میں جا، اور اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک کہ تیرے قبیلے کے تقریباً لوگ اکثریت میں لا کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ ہو جائیں۔ ابو ذر غفاری نے کہا یا رسول اللہ بے شک، اٹھا اور مکے کا رخ کرنے کے بجائے اپنے قبیلے کا رخ کیا اور چلے گئے۔ چند ہی مہینوں کی بات تھی، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ واپس آئے اور اللہ کے نبی کے دروازے پر دستک دی۔ اللہ کے نبی نے کہا کون؟ کہا کہ میں ابو ذر ہوں۔ اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا اور ابو ذر غفاری سے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا تھا تیرے لوگوں کے جب تک کہ اکثریت کلمہ نہ پڑھ لے نہیں آنا، جا کام کر کے آ۔ ابو ذر غفاری مسکرائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا باہر تو آئیے، دیکھیں نا کون آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ ایک جمع غفیر کھڑا ہوا ہے قبیلے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا کون ہے ابو ذر؟ کہا یا رسول اللہ جو ذمہ داری آپ نے دی تھی اس کا احساس میرے دل کے اندر اب تک کے ہے، اور جس دن سے یہاں سے گیا ہوں ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھا، تمام لوگوں کو کلمے کی طرف بلایا ہوں، اور یہ جمع غفیر آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہے۔ کہاں سے لائیں دوست؟ یہ احساس کہاں سے لائیں گے؟ ہاں کہاں سے لائیں گے دوست؟ ہمارے اندر تو احساس ختم ہی ہو گیا۔ جوڑے کی رقم لے کے ولیمہ کر رہا ہے، پہنچ جا رہے ہیں۔ ہاں سود پہ پیسے لا کے ولیمہ کر رہا ہے، پہنچ جا رہے ہیں۔ وہ فلانے کی دعوت ہے، پہنچ جا رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اپنے اندر احساس پیدا کیجئے مسلمان ہونے کا، سب سے پہلے برا نہ ماننا میری بات کا، حقیقت تو یہی ہے۔ آج شدید ضرورت ہے، وقت اور حالات بتا رہے ہیں مجھے اور آپ کو کہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ وقف کا معاملہ آیا، ہماری بے حسی اتنی کہ 2 دن ذرا یوں یوں کر کے پکارا کرے، اس کے بعد سے جو سو گئے تو آج تک سوئے ہوئے ہیں۔ کون اٹھے اس کے لیے؟ تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے۔ 15 کی تاریخ تھی، کوئی مسلمان پوچھا نہیں، پلٹ کر کم سے کم سوشل میڈیا پہ پوچھ لیتے آپ کی ذمہ داری کا احساس ختم ہو جاتا۔ آپ نے پوچھا نہیں، داؤ پر لگے ہوئی ہماری شریعت۔ آج بہت سارے کام ایسے ہیں جو ایک قانون پاس ہوگا تو اس کے پیچھے 10 چیزیں ہمارے نقصان کی طرف جانے والی ہیں۔ شہر کی تاریخی، اس ملک کی، شہر کی نہیں اس ملک کی تاریخی 3000 مسجدیں ہیں، تاریخی، جن کے عمر 800 900 700 600 700 800 سال ہے۔
آج دشمنوں کی نظر میں آ چکی ہے. اس قانون کو لا کر کے وہ 3000 مسجد کو زمین دوز کرنے کی فکر میں ہے. آپ کو احساس نہیں ہے نا اس کا؟ آپ کا 50 گز کا پلاٹ اگر کوئی قبضہ کرتا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ احساس ختم ہو گیا ہمارے پاس سے. اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم لوگ, بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم لوگ. اسی کی بنیاد پر دوسری قوموں نے یہ نظارہ کر لیا یہ پس مردہ قوم ہے, ان کو جو چاہے کر لو, ان کے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے تو ساری مساجد کے سامنے آ کر کے دھڑا دھڑ سے جو ہے نا پتھر بھی ہو رہے ہیں, جھنڈے بھی چڑھائے جا رہے ہیں, نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں, اور بیچارہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ جو نا بھائی صبر سے کام لو, صبر سے کام لو, صبر سے کام لو. عجیب سا اتفاق ہے یہ حالات, یہ مناظر اب سے پہلے اس قوم نے نہیں دیکھے تھے. آئیے اسلام کی طرف, آئیے ایمان کی طرف, مسجدوں کو بھرنے کی طرف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ہر کچے اور پکے گھروں تک پہنچانے کی طرف, بھٹکے ہوئے انسانیت تک ایمان کی روشنی کو لانے کی طرف. آؤ قرآن گھر گھر پہنچا دیں انشاءاللہ. کر لیجئے یہ عزم کہ بھئی تیلگو کی, انگلش کی, ہندی کی, یہ 3 زبان جاننے والے ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں لوگ. ایک ہفتہ یہ محلہ ہر گھر تک قرآن پہنچا دیں گے انشاءاللہ. کھٹکا مارتے جائیں گے. کون سی زبان جانتے ہو بھائی؟ تیلگو, لیجئے قرآن فری میں ڈسٹریبیوٹ ہے. کیا ہے کبھی یہ دیا ہی ہے؟ نبی کی سیرت, نبی کی سیرت کے بارے میں اللہ اکبر کچھ نہیں کر سکتا ہے مسلمان سوائے تانوں کے, سوائے جو نا غیبتوں کے, سوائے مخالفتوں کے, سوائے ٹانگ کھینچنے کے, سوائے برائی کرنے کے. اس کے علاوہ مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا. اپنے اندر ایک احساس پیدا کیجئے کہ میں مسلمان ہوں, نبی کا امتی ہوں, اللہ کا ماننے والا ہوں, توحید پرست ہوں. میں برائی کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند نہیں کر سکتا, میں برائی کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو میں بند نہیں کر سکتا, اور میری ذمہ داری ہے برائیوں کو میٹنا, اچھائیوں کو قائم کرنا, ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینا. آئیے اسلام کی طرف آئیے. کوئی مردم شماری کرنے کا نہیں ہے, کوئی آئی ڈی کارڈ بانٹنے کا نہیں ہے, کوئی آدھار کارڈ دینے کا نہیں ہے. کیا کچھ بھی ایسا؟ کچھ بھی نہیں ہے نا, سب فری میں ہے. راستے میں جاتے جاتے سلاب کمپلیکس میں رکے تو 25 روپے لے لیتا انہیں, خالی جا کے طہارت کر کے آئے. تو مسجد میں طہارت خانہ فری, ہاں وضو خانہ فری, پینے کا پانی فری, کولر کی ٹھنڈی ہوا فری, مسجد کا فین فری, جانماز فری, ہر چیز فری ہے. مسلمان آنے کے لیے کیوں اٹکرا بھائی؟ کیا ہو گیا آخر؟ ایک احساس پیدا کیجئے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ, جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو, سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی بیٹھ جائیے نا پلیز, تھوڑی جگہ بنائیے, آگے بنائیے. خاص خیال رکھیے جمعہ کا خطبہ کھڑے رہ کے نہیں سننا, کبھی بھی بیٹھ کے سننا چاہیے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.